والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مصیبتوں کو دفع فرما دیتا ہے۔ جو بندہ ان پر کثرت سے درود کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ آگ سے محفوظ ہے، نفاق سے بری ہے۔ اور جو بندہ روزانہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی اس کی کثرت کی اس نے دنیا میں نفع اٹھایا، قبر میں اسے فائدہ پہنچا اور میدان حشر میں بھی وہ کامیاب اور کامران رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ ہے اور ایک حدیث پاک میں کہ جو بندہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 80 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ٹائم کہا جاتا ہے یہ عصر کے بعد کا وقت بہت زیادہ بہتر وقت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جمعہ کے دن کہ جو بندہ اس وقت میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وقت جمعہ کا وہ وقت ہے جب خطیب پہلا خطبہ دے کر بیٹھتا ہے دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے وہ ٹائم جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے یا بلند آواز سے مانگ رہے، جمعے کا خطبہ ہے اور خطبے کا ادب ہے، لہٰذا دل ہی دل میں دعا مانگیں گے اور وہ رب ہے جو دل کی حال سے بھی خوب واقف ہے اور وہ دل کی بات کو بھی سنتا ہے۔ جو بندہ دل میں بھی دعا مانگ لیتا ہے وہ اس کی مراد کو پوری کر دیتا ہے۔ سید کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خصوصی دعا فرمایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اس دن خاص دعا فرمایا کرتی اور وہ جو وقت ہوتا وہ اپنی کنیز فضہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی کہ جا کر دیکھو سورج ڈوب رہا ہے کیا۔ وہ ٹھہر کر دیکھتی کہ سورج کیا ڈوب رہا ہے، اور جب بالکل سورج ڈوبنے کا وقت آتا یعنی مغرب کا وقت بالکل قریب ہوتا اس وقت میں سید کائنات اپنے ہاتھ بلند کرتی اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتی۔ تو وہ وقت ہے جو دعائیں رد نہیں ہوتی جمعہ کے دن، تو مغرب سے پہلے کا وقت ہے۔ تو آج مغرب کی نماز جب پڑھنے کے لیے ہم آئے تو تھوڑا پہلے آ جائیں، مسجد کے اندر تھوڑا پہلے داخل ہو جائیں، ہو کر مغرب کی اذان سے پہلے دعا کریں کہ یہ ٹائم ایسا ہے جس کے اندر دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح وقت پر اچھے انداز میں دعائیں مانگنے اور کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ باود بلند درود پاک پڑھیے، باود بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کہ جو ستھرا ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ پاک و صاف رہنے پر ہے، اور وہ پاک و صاف من کی پاکی ہے، وہ دل کی پاکی ہے، وہ دلوں کا تقوی، وہ دلوں کی طہارت ہے۔ جسمانی طہارت کی طرف تو توجہ ہوتی ہے اور کسی کی اس سمت میں بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن غسل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیچ میں ان کی طہارت ٹوٹ گئی تو ہماری نماز کا کیسا، اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے جو طہارت سے تو رہتے ہیں لیکن وہ نماز کی طرف نہیں آتے۔ تو الگ الگ قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ تو اس کے اندر دل کی جو تقوی ہے، دل کی جو طہارت ہے وہ ہے توبہ۔ بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور جب دل صاف ہو جائے، دل ستھرا ہو جائے تو پھر من کا ستھرا اگر ہو گیا تو اس کا تن کا ستھرے ہونے سے بھی زیادہ پاک ہے۔ ہم اپنے چہرے کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، بالٹی بھر پانی سر پہ سے ڈال
رہے ہیں، جسم کو ستھرا کر رہے ہیں، لیکن دل کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دل کی جو تقویٰ ہے، دل کی جو طہارت ہے، وہ اشکوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے آنکھوں سے جو پانی بہا کر اپنے گناہوں کی میل کو جو بندہ دھوتا ہے، رب کی بارگاہ میں روتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے۔ اس کو رونے والے بندے پسند ہے، اس کو تقوی شیار بندے پسند ہے۔ ہنسنے والے، بہت زیادہ کھانے والے اور مسخرہ پنا کرنے والے یہ بندے پسند نہیں ہیں۔ بہت زیادہ بڑے بڑے پیٹ اور توند لے کے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ بندہ جو ذکر میں بہت زیادہ ہے، وہ بندہ جو اللہ کو یاد زیادہ کرتا ہے، جو روتا ہے اس کو یاد کر کے، اس کے خوف سے جس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور یہ سب کچھ توبہ کے ذریعے ممکن ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہوں گے، بڑے بڑے انبار ہوں گے جرم کے، اور وہ اگر معاف ہوں گے تو سوائے توبہ کے اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، ڈر جائیں اس سے، معافی مانگ لیں۔ وہ ستار ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم اور مہربان ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور ستھرا رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز کہ یہ جو بندوں کو کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، ہاتھ میں درد ہو گیا، پٹی بن گئی، کسی کا پیر موچ کھا گیا، کسی کے کندھے کو مار لگ گیا، اب وہ پٹی وغیرہ باندھے ہوئے ہوتے ہاتھوں کو، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم نماز کیسا پڑھیں، ہم کو تو طہارت نہیں ہو رہا، ہمارا وضو صحیح طریقے پہ نہیں ہو رہا، میرے ہاتھ کو پٹی بندھی ہوئی ہے، میں وضو نہیں کر سکتا تو میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لازمی طور پر نماز پڑھنا ہوگا، نماز معاف نہیں ہوگی، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ نماز بیمار کے اوپر بھی لازم ہے، بیمار ہے تب بھی نماز پڑھیے، کھڑے کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کے بھی پورا نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہاتھ نہیں ہلا سکتے ہیں، پیر نہیں ہلا سکتے ہیں، تو اشاروں سے پڑھیے لیکن نماز پڑھیے۔ تو نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وقت باندھا ہوا وہ فرض ہے جس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ہاتھ کو پٹی ہے، آپ کو وضو نہیں کر سکتے تو آپ چہرہ دھو سکتے، چہرہ دھو لیجئے۔ ہاتھ پر پٹی بندھی ہے، آپ ہاتھ نہیں دھو سکتے تو ہاتھ کا آپ مسح کر لیجئے، ایک ہاتھ دھو لیجئے، دوسرے ہاتھ کا مسح کر لیجئے، آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ سر کا مسح کریں گے، پیر دھو لیں گے، جو فرائض ہے، جو سنت ہے بقیہ اس پر عمل کریں۔ تو جو چیز نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیں، اتنے حصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز تو پڑھنا ہوگا۔ اب ایک شخص تھا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قافلہ آیا، اور آ کر قافلے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جب قافلے میں تھے، حالت سفر میں تھے، تو ایک شخص نے ہم سے کہا کہ میرا غسل ٹوٹ گیا ہے اور میرے سر پر زخم ہے، میرے سر پر زخم ہے، میرا غسل ٹوٹ گیا ہے، تو کیا میں تیمم کر لوں؟ تو صحابہ نے کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ تم کیسے تیمم کر سکتے، پانی موجود ہے، پانی موجود ہے، تیمم کیسے کر سکتے، تم کو نہانا پڑے گا۔ تو اس نے پانی نہا لیا، تو پھر کہا کہ یا رسول اللہ، جب اس نے پانی نہایا تو وہ پانی اس کے سر میں چلا گیا اور وہ شخص مر گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے اس کا قتل کر ڈالا، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ اسے غسل کرنے کے لیے کہتے، اسے نہانے کے لیے تم نے کیوں کہا؟ جب تمہیں نہ معلوم ہو تو معلوم جنہیں انہیں پوچھنے کے لیے کہتے، تم نے کیوں خود بتا دیا کہ غسل لازم ہے؟ اس پر غسل نہیں تھا۔ جب اگر اس پر غسل لازم تھا تو وہ پانی نہانا ضروری نہیں ہے کہ سر پہ سے پورا پانی جسم پر سے بہائے، بلکہ وہ تیمم کر لے۔ تیمم دو چیزوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔ جس آدمی کو غسل کرنا ہے، آدمی نے صحبت کی ہے، اس پر غسل واجب ہو گیا ہے، ایک آدمی کی منی خارج ہو گئی ہے، صحبت کیا ہے یا احتلام ہو گیا ہے، اس پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ غسل کرے، لیکن اس کا ہاتھ زخمی ہے، پیر زخمی ہے یا سر زخمی ہے، نہائے گا تو پورے جسم کے اندر بیماری پھیل جائے گی، زخم کے اندر پانی چلا جائے گا تو اور بیماری شدت کر جائے گی۔ تو ایسے ٹائم پر غسل نہ کرے، بلکہ اتنا حصہ چھوڑ دے جتنا حصہ آپ کا خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنی باڈی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اتنا ہاتھ کو کیلا کرے، اتنا حصہ جو زخم ہے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر لے، آپ کا غسل ہو گیا ہے۔ تیمم جو کہتے ہیں وہ تیمم کر لینا ہوتا ہے، اور وہ تیمم کے اندر صرف مسح کرنا ہوتا ہے ہاتھ کا، جہاں پر یہ ہے، اور یہ دو ہاتھوں کا مسح، چہرے کا پہلے مسح اور دل میں نیت، صرف 3 فرض ہے، صرف 3 فرض ہے۔ نیت کر لے، چہرے کا مسح کر لے، دونوں ہاتھوں کا مسح کر لے، یہ 3 فرض پر آپ نے عمل کیا تو آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو بھی ہو گیا۔
اب یہ نہ سمجھے کہ بھئی غسل کا تیمم کیسا ہے، وضو کا تیمم کیسا ہے، دونوں کا تیمم ایک جیسا ہے، دونوں تیمم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک تیمم کرتے ہیں، میں نے جیسے تیمم بتا دیا ہے کہ تیمم کیسا کرتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو نیت کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یہ نیت ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ دل میں مضبوط جو ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں، وہی آپ کی نیت ہے۔ تو آپ نے نیت کر لی، اب اس کے بعد سنتیں کیا ہے اس کے اندر؟ زمین کے اوپر ہاتھ مارے، ایسا ہاتھ مارا، مارنے کے بعد آگے کیا اور پیچھے کیا، یہ ایک سنت پر عمل ہوا۔ اس کے بعد تیسری سنت یہ کہ ہاتھ کو پلٹا لے، ہاتھ کو پلٹا لے یعنی سیدھا کر لے ہاتھ کو، اس کے بعد پھر اس کو پلٹائے، یہ اور ایک سنت ہے۔ اس کے بعد یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں، ان دونوں انگوٹھوں کو اس طرح سے مارے 3 دفعہ، اس طرح سے مارے، یعنی جو کنکر وغیرہ ہوں گے زمین پر، خاک پر، پتھر پر، وہ جھڑ جائے۔ اس کے بعد آپ نے اب چہرے کا مسح کرنا ہے، چہرے کا بولیے مسح کرنا ہے، تو چہرے کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر زمین پر ہاتھ مارا اور آگے پیچھے کر لیا، اس کے بعد ہاتھ کو سیدھا کیا، پھر ہاتھ الٹا کیا، اور یہ دونوں انگوٹھوں کو، جو جڑیں ہوتی ہیں انگوٹھے کی، اس کو 3 دفعہ مارا تاکہ اس کے اوپر جو کنکرے وغیرہ ہاتھ پر ہے وہ جھڑ جائے۔ اس کے بعد پھر ہاتھ کو سیدھا کیا، اور اس کے بعد پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کیا، سیدھا ہاتھ اوپر رکھیں گے، بایاں ہاتھ نیچے رکھیں گے، ایسا رکھیں گے، انگلیاں باہر نہیں آئیں گی، انگلیاں اندر کو رہیں گی۔ اب یہاں سے سیدھا ہاتھ، یہ آستین چڑھا ہوا ہوگا، پورا آستین مکمل چڑھا ہوا ہوگا، انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو بھی اتار دیں گے، اتار کر کریں گے، انگوٹھی وغیرہ رکھ کر نہیں۔ تو اب یہاں پر ہاتھ رکھا اور اس طرح سے پورا سیدھا ہاتھ یہاں تک لیا، پھر ہاتھ کو پلٹایا اور اس طرح سے اس کو کر لیا، تو یہ آپ کا ہاتھ کا مسح ہو گیا ہے۔ اب اس کو مکمل طور پر کر لیا۔ اب پھر بائیں ہاتھ کا بھی ایسے ہی کیا، اس کا بھی ہو گیا۔ اب یہ دونوں ہاتھوں کا کر لیا، انگلیوں کا خلال اور پورا مکمل طور پر دونوں ہاتھ۔ تو پہلے نیت کی تھی جو فرض ہے، دوسرا چہرے کا مسح کیا تھا وہ فرض ہے، تیسرا دونوں ہاتھوں کا مسح کیا تھا وہ فرض ہے۔ تو غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہے، باقی 8 سنتیں میں نے بیان کر دی کہ نیت کے بعد بسم اللہ پڑھ لیا اور اس طرح سے ہاتھوں کو کیا، ہاتھ پلٹایا، یہ تمام چیزیں۔ تو اس طرح سے سنت کے مطابق آپ کا تیمم ہو گیا ہے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے جو غسل کے لیے بھی ہے، جو وضو کے بھی قائم مقام ہے، دونوں کے لیے بھی کفایت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے کبھی وقت ہی نہیں ہے، اتنا وقت کم ہے کہ آدمی کے پاس نماز ہی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ ویسے ٹائم پر مجبوراً پانی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ پانی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے پانی، اور تیمم کرنا ہی پڑے گا، ورنہ جو ہے وضو بھی نہیں کر سکتا، اتنا پانی بھی نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ آپ کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں، بنگلور جا رہے ہیں، اور کار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، راستے میں کوئی بورنگ نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، اور عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، اب کیا کریں گے؟ اب پانی کا انتظار کریں گے؟ نہ، اب پانی کا انتظار نہیں کریں گے، اب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب فی الفور تیمم کریں گے۔ اول وقت میں تیمم کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اول وقت میں تیمم کر کے نماز نہیں پڑھتے، یہ مولا کائنات کا طریقہ تھا کہ جب سفر میں ہوتے تو اول وقت میں تیمم نہیں فرماتے کہ اور آگے تک جاتے کہ شاید کہیں آگے اور پانی مل جائے، شاید کہ اور آگے پانی مل جائے، لیکن جب اندیشہ ہوتا کہ اب وقت مکروہ کی طرف آ رہا ہے، مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے 20 منٹ پہلے عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے ہم کو اور نماز پڑھنا ہے، اور پھر نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو نماز کو لوٹانا بھی پڑتا، تو 5 منٹ اور سیف رکھنا پڑے گا کہ غلطی اگر ہو جائے تو نماز میں پھر ہم کو پھر دوبارہ نماز پڑھنا بھی ہے، اس کی بھی جیسے فجر میں بھی کیا کرتے ہیں، بالکل آخر وقت میں نہیں پڑھتے ہیں کہ اگر نماز میں غلطی ہو گئی تو پھر نماز کیسا پڑھیں گے دوبارہ، نماز کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، تو اور تھوڑا پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا احتمال ہو جائے تو دوبارہ پھر ہم پڑھنے کے لائق رہ سکے، وقت میسر رہ سکے۔ تو تیمم جو چیزوں پہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ پانی میسر نہ ہو، دوسرا پانی ہے، پانی موجود ہے لیکن بندہ ایسا کمزور ہے، ایسا پانی اتنا ٹھنڈ والا ہے، بہت زیادہ سرد پانی ہے، اور اگر وہ استعمال کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے، نہیں کر سکتے۔ اور پانی گرم کرنے کے لیے اگر پیسہ خرچ کر کے بھی گرم کر سکتے تو کسی صورت میں گرم کر لے، لیکن پیسہ خرچ کر کے بھی گرم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
تو ویسے ٹائم پر بھی آپ ٹھنڈا پانی نہیں نہائیں گے، اس کی جگہ تیمم کریں گے۔ اور اگر جسم کے اندر کہیں زخم ہے، سر پر، ہاتھ پر، پیر پر، پیٹ پر، سینے پر، کسی کا کوئی آپریشن ہو کے ہے، اس کے اندر پانی چلا جائے گا، ابھی کچے ہے ٹانکے، ایسی حالتیں رہتی ہے، تو اب وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز پڑھنا رہے گا، لیکن غسل کی جگہ پر تیمم کر لیں گے، وضو کی جگہ بھی تیمم کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ اور وضو جب ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، وضو پیشاب کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آنسو بہتے ہیں دکھتی آنکھ سے اس طرح سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی سو گیا، اس کو نیند لگ گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بے ہوش ہو گیا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹھا ایسا کہ بالکل چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے، التک پلتک مار کر، اور نیند لگ گئی، اور ایسا بالکل اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں اچھا نیند میں جا کر آیا ہوں، اب ایسی حالت میں بھی بیٹھا بھی تھا، لیٹ کر نہیں سویا، بیٹھے بیٹھے بھی اگر نیند لگ گئی، اور نیند لگ جانے پر بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کا خون بہہ جاتا ہے جسم سے نکل کر تو وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ آئے ہیں، جمعہ ہے، نماز کے لیے آئے ہیں، اگر کسی کا خون بہہ رہا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر صرف خون چمکا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جیسے بعض جگہ پر کیا کرتے ہیں، وہ بلڈ چیکنگ کے لیے تھوڑی سی پن مار دیتے ہیں، ایسا انگلی کے اندر پن مار دیتی ہے، اس میں سے خون چمکتا ہے نکل کر، آدھا خطرہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ نکل کر چمکتا ہے، تو اس کو شیشے میں لے لیتے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ بہتا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا نکلا ہے خالی۔ اگر وہ بار بار اس طرح سے لیے ہیں، اس کی مقدار بہنے کی اتنی ہو گئی ہے، تب اس کو کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے قے ہے، آدمی قے کر دیا تو وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ پھر سے وضو کرنا پڑے گا، تو انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ ایک چیز اور اضافہ ہوتی ہے تیمم ٹوٹنے کے لیے، اور وہ ہے پانی مل جانا۔ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، آپ سفر کی حالت میں تھے، تو آپ نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، اب آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو راستے میں آپ کو بولی نظر آ گئی، بورنگ نظر آ گئی، پانی نظر آ گیا، کوئی ہوٹل مل گئی، وہاں سے وضو کر سکتے تھے، تو اسی وقت یہ تیمم ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ پانی میسر ہو گیا، پانی مل گیا ہے۔ تو جیسے پانی مل جاتا ہے تو جو تیمم ہے وہ تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہاں پر ضرورت نہیں تھی، اپنا اور آگے چلے گئے، اب وہاں جانے کے بعد پھر ایک مغرب کا وقت آ گیا، اب وہاں پر پانی نہیں، تو اب دوبارہ پھر تیمم کریں گے، نہیں میں عصر میں تیمم کیا تھا، ابھی اسی تیمم پہ پڑھوں گا، نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ راستے میں جب آ رہے تھے تو آپ روڈ کے اوپر پانی میسر تھا، وہ پانی میسر ہونے کے ساتھ ہی آپ کا تیمم ٹوٹ گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت باندھا ہوا فرض ہے، تو ان کو ہم کسی بھی ان چیزوں کی وجہ سے ہم توڑ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، بس کہ اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں جو ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تو وہ جو پاکی ہے وہ دلوں کی پاکی ہے، وہ دلوں کے اندر مسلمان کے ساتھ دشمنی نہ ہو، مسلمان کے ساتھ حسد نہ ہو، مسلمان کے ساتھ غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، نفاق نہ ہو، کسی مسلمان کا برا چاہنا، کسی کی غیبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا برا چاہتا ہے بندہ۔ غیبت کیوں کرتا ہے آدمی؟ اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے تاکہ اس کو کچھ نقصان پہنچے، اپنے دل میں جو آر ہے، جو میل ہے، وہ چیزوں تک اور بڑھاوا دینے کے لیے دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ تو یہ جو غیبت ہے یہ بھی دل کے اندر کی ایک بیماری ہے، چغلی کرنا، ان کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، آپس میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یہ جو گناہ ہے کہ آدمی کے دل میں جو گناہ ہے کہ میں ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کروں گا، آپس میں یہ لوگ لڑ لیں گے، تو یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، نا اتفاق پیدا کر دینا، یہ سب جو ہے دل کے امراض ہے، یہ بڑے بڑے بیماریاں ہیں۔ ہمارا اگر جسم خراب ہو گیا تو ہم فوری ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، علاج کرانا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ہاتھ میں درد ہو گیا، پیر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، بڑے ڈاکٹر کا بھی علاج کرائیں گے، چیک اپ کرا لیں گے، تو یہ کرا لیں گے، وہ کرا لیں گے، سی ٹی اسکین کرا لیں گے، کیوں؟ بیماری کہیں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یہ تو انسان کو زندگی میں نہیں بلکہ قبر میں اور حشر میں بھی نقصان پہنچائے گی۔ یہ مرض بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ دلوں کی امراض ہے۔ تو امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے امراض کا علاج کر لے، کہ دنیا کے اندر جو مرض ہے وہ قبر تک پہنچاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر وہ اس سے وہ نہیں ہے نقصان،
یعنی ایک آدمی کو پیٹ میں سر میں درد کی وجہ سے مر گیا تو ایسا نہیں کہ اس کو قیامت میں عذاب دیا جائے گا، یہ تو مر گیا دنیا کے اندر ہو گیا اس کا. لیکن جو حسد، تکبر، ریاکاری، ظلم، زیادتی، نفاق، لوگوں کا برا چاہنا، یہ جو من کے اندر جو برائیاں، سینے کے اندر جو غلط چیزیں بھری ہوئی ہے، یہ چیزیں انسان کو چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ قبر میں بھی اس کے ساتھ رہیں گی. قبر میں بھی بندہ پاک و صاف نہیں رہے گا، بلکہ سینہ پورا گندا اور غلاظت بھرا ہوا رہے گا. وہ سینہ ویسے ہی لے کر چلا جائے گا. اس سینے کو اگر پاک کرنا ہے، وہ سینہ اگر پاک کر کے قبر میں جانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں سے بیر رکھنا چھوڑ دیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھنا چھوڑ دیں، مسلمانوں کا برا چاہنا چھوڑ دیں. آپ جس کے ساتھ اچھا کر سکتے اچھا کیجئے، نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے لیے نقصان دہ مت بن جائیے، آپ کسی کے لیے مصیبت مت بن جائیے. آپ اپنی جگہ آپ رہیے. لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کے اوپر زیادتی کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، اپنی زبان کا زور دکھانا، کسی کو مار دینا، اپنی طاقت کا بیجا استعمال کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی کھلی اڑا دینا، کسی کو برا کہہ دینا اور کسی کی جگہ پر قبضہ کر لینا، کسی کو پولیس کے ذریعے پریشان کیا، کسی کو لیڈر کے ذریعے پریشان کیا، کسی کو آوارہ غنڈہ موالیوں کے ذریعے پریشان کیا، کسی کو کسی طرح سے پریشان کیا، تو یہ آخرت کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے. اور ظلم کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت دیتا ہے. اور دلوں کے اندر جو قدرت ہوتی ہے، دلوں کے اندر جو غصہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ میں وقت آنے پر اس کا بتاؤں گا، اس کو ستاؤں گا، اس کو رلاؤں گا، اس کو پریشان کروں گا، یہ مجبور ہوئے گا تو میں اس کو اور تکلیف دوں گا، وہ ٹائم پر اس کا میں بتاؤں گا. آج میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن ایک وقت آئے گا تو اس کو کروں گا. نہ، وہ وقت اگر آ جائے، وہ وقت آ جائے اور آپ کے پاس پاور ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کے پاس اتنا وہ ہو کہ آپ انتقام لے سکتے ہیں، وہ ٹائم پر معاف کر دیجئے، وہ ٹائم پر آپ معاف کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. آپ لوگوں کو معاف کر دیں، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دیں. یہ دل کی پاکی یہاں سے حاصل ہوتی ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یہاں سے دلوں کی پاکی ہوتی ہے. ہم غسل کے اوپر اچھے سے کام کر لیتے ہیں کہ نہیں پانی اچھا نہانا ہے، صابن کی ٹکیا اچھا رگڑنا ہے، تو ہم مسواک بھی اچھا کرنا ہے، تو برش بھی اچھا کرنا ہے، تو صابن سے نہانا ہے. یہ سب ظاہر ہے، یہ سب کا سب ظاہر ہے. جو ہماری اصل پاکی ہے وہ تو دل کی پاکی ہے. تو قبر کے اندر جو سانپ رہتے، قبر کے اندر جو بچھو ہے، وہ کون سے سانپ ہے، وہ کون سے بچھو ہے، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کہیں اور سے نہیں، ہمارے سینے ہی کے نکلے ہوئے سانپ ہے. ہمارے اندر جو حسد ہے وہی سانپ بن کر آ رہا ہے، ہمارے اندر جو بغض ہے وہی سانپ بنا ہوا ہے، ہمارا جو بے نمازی ہونا ہے وہی سانپ بنا ہوا ہے. اور کون سی چیز ہے جو وہاں پر آ رہی ہے باہر سے؟ ہمارے اندر کے عیب، ہمارے اپنے گناہ، جو ناپاکی کی حالت میں رہنا، جو غسل نہ کرنا، وضو کی حالت، جو نماز پڑھ رہے ہیں صحیح طور پر وضو نہیں کیے تھے، بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ آپ نے صحیح طور پر وضو نہیں کیا. بعض لوگوں کو عارضہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، وضو کر لینے کے بعد ایک دو قطرے پیشاب کے آ جاتے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. بعض وقت وضو خانے پر آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ٹوائلٹ سے نکلے، پیشاب سے کر کے نکلے، طہارت لے لیے، آ گئے اور آنے کے بعد اب وضو کیے، وضو کرنے کے بعد اب اٹھ کے آ رہے تھے، وہ ٹائم پر ایک قطرہ دو قطرہ نکل گیا. اس طرح سے ان کے دل دماغ میں ایک بات آتی ہے، ارے پیشاب کا شاید ایک خطرہ آ گیا ہے. اب یہ بڑے پریشان کہ اب کیا کروں، جا کر پھر سے وضو کروں نہ کروں، نکلا خطرہ نہیں نکلا خطرہ، ایک خطرہ کا پیشاب کا کیا ہے، یہ مسئلے میں اٹکے ہوئے رہتے ہیں. بعض کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ آ جاتے ہیں سیدھا نماز کی حالت میں رہتے ہیں، اور جب وہ رکوع کی حالت میں جاتے ہیں یا ویسی حالت میں ان کو ایک خیال آتا ہے کہ شاید یہ خطرہ پیشاب کا نکل گیا ہے. اب وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم پر کیا کریں. تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پیشاب کا ایک خطرہ آتا ہے. تو ایسی صورتحال اگر ہے تو ان کو چاہیے کہ پیشاب صحیح طور پر کرے، پیشاب کرنے میں جلد بازی نہ کریں، اطمینان کے ساتھ پیشاب کریں. اور پیشاب کرنے کے بعد بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے. تو صحابہ کا طریقہ ہے بیٹھ کر پیشاب کریں، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد جو رگوں میں رکے ہوئے چند خطرات ہیں وہ بھی پیشاب نکل جائے گا. اس کے بعد پھر بیٹھیں آپ، اب پانی لیں گے، ڈھیلا لیں گے، تو اب آپ بالکل صاف ستھرا انداز میں آپ کا پیشاب کا پورا نکل جائے گا. نہیں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا آدمی کو، بیٹھا ہے جا کے پیشاب خانے میں اور بیٹھنے کے بعد پھر طہارت بھی بیٹھ کر ہی لے لیا، تو اب ایسے لوگوں کو خطرے آتے ہیں، پیشاب کے خطرے آتے ہیں. یہ سب پریشانیاں ان لوگوں کو زیادہ مصیبت ہوتی ہے. لیکن جن کو سمجھ ہے وہ لوگ بیٹھ کے کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد بائیں پیر پر تھوڑا سا زور دے دیتے ہیں،
تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک دو قطرے رکے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں، پھر سیدھے پیر پر زور دے دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دو قطرے نکل جاتے ہیں۔ تو اب پیشاب کی جگہ پوری صاف ستھرا ہو گیا ہے، اس کے بعد اب بیٹھیں گے، بیٹھ کے اس کے بعد طہارت لیں گے۔ اگر کھڑے رہ کر ہی اگر پانی بہائیں گے تو پھر چھینٹے اڑ کر پورے پیر گندے ہو جائیں گے۔ اور قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو وجوہات سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ سب سے اہم وجہ جو ہوتی ہے وہ ہے چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر کرنا، غیبت اور چغلی جو ہے۔ اور دوسرا قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو نہیں بچانا، بہت بڑا عذاب جو قبر کے اندر انسان کو پہنچے گا۔ جو خوفناک سانپ جو انسان کے کفن کو پھاڑ کر اس کے جسم سے لپٹ جاتے ہیں اور آدمی وہاں پر بھاگ نہیں سکتا، چاروں سمت میں دیواریں، اوپر مٹی ڈالی ہوئی، اور ویسی حالت میں اس کو سانپ لپٹ رہا ہے، تو وہ بہت ہی خوفناک حالت ہوتی ہے اس کی۔ اور یہ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا، اس کی وجہ سے۔ تو ہمیشہ طہارت اچھی طریقے سے لینا چاہیے۔ طہارت لیتے وقت جلد بازی کریں گے، پیشاب جو ہے کچھ کیا کچھ باقی رکھا اور ایسے ہی نکل کر آ گئے، اپنے کپڑوں کو کچھ پیشاب کے چھینٹے لگ گئے، اپنی ران کو کچھ پیشاب کے چھینٹے لگ گئے، یا پنڈلیوں پر پانی گر گیا تھا، پیشاب دھو رہے تھے، وہی پانی جو اس میں WC میں کھڈی کے اندر تھا وہی پانی اچھل کے پیروں کو لگ گیا، یعنی نجاست کی حالت رہی، ناپاکی کی حالت رہی۔ اب ایسی گندی حالت کی وجہ سے قبر میں بہت شدید عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگوں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے اس میں اکثر لوگوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا سامان کر لینا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ اونٹ کی طرح پیشاب نہ کرے، یعنی اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو اس کے پورے پیروں کے اوپر آ جاتا ہے۔ دیکھا ہے جانور جب کرتا ہے تو اس کو احساس تھوڑی ہوتا ہے، بس وہ سیدھا کرتا ہے، اس کے پورے پیروں کے اوپر چھینٹے اڑتے ہیں، انہوں نے بالکل خیال نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے جانور کی طرح پیشاب نہیں کرنا ہے۔ جس طرح پانی پینے کے لیے کہا گیا کہ اونٹ کی طرح نہ پیے پانی، کہ اونٹ پانی پیتا ہے تو پھر لگاتار پیتے ہی جاتا ہے، تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ سانس الگ الگ لے کر، تو پانی پینے کے لیے بھی سنت جو بیان کیا گیا ہے اس سنت پر بھی ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے، تو پھر پیشاب خانے کو جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی نہیں۔ اور پیشاب خانے بھی مسجدوں کے اندر جو بناتے ہیں، اللہ کی پناہ ایسے بنا دیتے ہیں کہ اس کی دیواریں اونچی نہیں رکھتے، دیواریں اتنی چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں کہ آدمی وہاں پر گیا تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، تو بازو میں لوگ بھی رہتے ہیں، بازو میں بھی اور کوئی پیشاب کر رہا ہوتا۔ تو پیشاب خانوں کی جو دیواریں ہوتی ہے وہ اتنی اونچی رکھنا ہے کہ آدمی ادھر سے ادھر نظر جائے تو آدمی کا جسم محفوظ رہے، نگاہوں سے آدمی کے جسم محفوظ رہے۔ تو پیشاب خانوں کو بھی اس طرح سے بنانا چاہیے۔ بعض ہم نے یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کئی جگہوں کی بات کر رہا ہوں، تو بعض مسجدوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں اتنا بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ پیشاب خانے اور ٹوائلٹ بناتے ہیں، تو مسجد کے لوگ بنا دیتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر دیتے ہیں۔ ناجائز ہے، گناہ ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اس کا ادب ہے۔ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی دیواریں کھڑی کی وہ کعبہ معظمہ کا ادب ہم پر واجب ہے۔ تو کعبے کا ادب نہیں کرے گا تو وہ کہاں سے صحیح مسلمان ہوگا؟ تو کعبے کا ادب کرنا ہوگا۔ تو کعبے کی طرف جو رخ کر کے ٹوائلٹ ہوتا ہے کر رہے ہیں، یا اس کی طرف پیٹ کرتے ہیں، دونوں بھی جائز نہیں ہے، دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ گھر بنا رہے ہیں، گھر میں ٹوائلٹ وغیرہ بنا رہے ہیں، تو اس وقت خاص طور پر خیال رکھیں کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ WC جب بٹھاتے ہیں گھر کے اندر، گھر تعمیر کرتے وقت میں، تو اس کا رخ اور اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ ان چیزوں کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو بندہ جب بھی استنجا کو جائے گا وہاں پر گناہگار ہوتا جائے گا، جب بھی جائے گا گناہگار ہوگا۔ اب بعض کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو گھر میں پیشاب کراتے ہیں تو انہیں تمیز نہیں ہوتی ہے کہ بچوں کو قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں کرانا ہے، وہ بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، قبلے کی طرف ہی رخ کر کے بچہ پیشاب کرتا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے بچہ پاخانہ کر رہا ہے۔ یہ بچے کے اوپر گناہ نہیں ہے، جو بچے کو بٹھا رہی ہے اس کی ماں، جو جاہل ہے، باپ جو اس کو علم نہیں ہے، وہ لوگ گناہگار ہوں گے کہ کیوں علم حاصل نہیں کیا، تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ تو کعبے کا احترام، کعبے کا ادب لازم ہے۔ ایک شخص تھا، وہ وضو کر رہا تھا، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مقام ابوا سے گزر رہے تھے، تو وہ ابوا نامی مقام سے صحابہ نے دیکھا کہ مسجد کا ایک امام ہے، اس نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ، ہم نے وہاں مسجد کے اندر ایک امام کو دیکھا کہ اس نے قبلے کا ادب نہیں کیا تھا، قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا تھا۔ تو تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے منع کرو کہ وہ امامت نہ کرے،
تو اتنا بڑا حکم دیا گیا اس کے لیے کیونکہ وہ ادب نہیں کرتا. تو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنے پر منع کیا جا رہا ہے. تو اب جو لوگ پیشاب کر رہے ہیں, جو پاخانہ کر رہے ہیں, اس کی طرف پیٹ کر کے پاخانہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, بچوں کو بٹھاتے ہیں, ان کو شعور نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتا ان کا کیا بنے گا. تو اسلام پھیلا, مسلمانوں کی آبادیاں پھیلی, کئی ملکوں میں, کئی شہروں میں دین اسلام پھیل گیا, لیکن علم جیسا پھیلنا تھا ویسا نہیں پھیلا. جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں اسلام پھیلا تو وہاں پر تعلیم بھی پھیلتے رہی, وہاں پر روشنی بھی پھیلتے رہی, علم بھی پھیلتا رہا. قرآن وہ پڑھتے بھی تھے, قرآن کو سمجھتے بھی تھے, احادیث مبارکہ کو یاد کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے شریعت مطہرہ کیا ہے, سنت نبوی کیا ہے, سیرت مصطفیٰ کیا ہے, اخلاق نبوی کیا ہے, ہمیں کون سے اعمال اختیار کرنا چاہیے, ہمیں کن چیزوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے, خود بچنا چاہیے. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں, آخر زمانہ یہ ہمارا ہی زمانہ ہے نا, آخر زمانہ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آخر زمانے میں اگر کوئی میرے صحابہ کا عمل کا 10واں حصہ کر لے, 10%, آخر زمانے میں کوئی میرے صحابہ کا عمل کا 10واں حصہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو ہمارا عمل اگر تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا, لیکن عمل تو ہونا ہوگا نا. بے عمل اگر چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, ہم نمازی نہیں رہیں گے, ہم رمضان کا ادب نہیں کریں گے, زکوٰۃ نکلتی ادا نہیں کریں گے, تو فرض پورا نہیں کریں گے, تو یہ تو ہلاکت ہے. سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ بندہ نماز کو چھوڑ دے. سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان میں جو سب سے بڑا فرق بیان کیا گیا ہے وہ نماز ہے. تو جتنا ممکن ہے نماز کو وقت پر ادا کریں, اور اگر کسی وجہ سے نماز نہ ہوئی توبہ کریں اور جلدی سے قضا پڑھیں تاکہ پھر نماز کا شوق باقی رہے. نہیں, چھوٹ گئی, اب دوسری چھوٹ گئی, اب تیسری چھوٹ گئی, اور ایک بار چھوٹ گئی. یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کون سی نحوست کا کیڑ لگ گیا ہے, یہ کون سی غفلت کی بیماری لگ گئی ہے جسم کے اندر, یہ کون سا غافل پنا چاہ گیا ہے, یہ کون سا افلاس ہے جو گھیر رہا ہے. اس افلاس کو ہٹانا ہوگا. بے نمازی ہونا یہ افلاس ہے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر ہے, ان کے پیروں نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اس لیے انہیں پیران پیر کہا جاتا. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل ہے, مادرزاد ولی ہے. ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا, یا سیدی میرے گھر میں برکت نہیں ہے, میں کماتا ہوں, محنت کرتا ہوں, مشقت کرتا ہوں, رات دن اتنا کام کرنے کے بعد گھر میں اناج مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے, گھر میں تنگی رہتی ہے, قسمت کی کیا گردش ہے. آ کر اپنا غم سنایا تو آپ نے مراقبہ کیا, آنکھیں بند کی, آنکھیں کھولی, ارشاد فرمایا تمہارے گھر کے اوپر پردہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ہے. فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگاؤ. تو جو گھروں کے دروازوں پہ پردہ نہیں ہوتا, جو گھر بے پردہ ہوتے ہیں, تو وہ چیز منع کی کہ نہ, پہلے گھروں پر پردہ لگاؤ اپنے گھر پر. تو اس نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا, اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا سیدی آپ نے جو نسخہ دیا وہ بڑا نفع بخش رہا, میں نے جب سے گھر پہ دروازے پر پردہ لگا دیا ہے میرے گھر میں برکت شروع ہو گئی ہے. اب رزق کی تنگی نہیں ہے, اب اناج کی قلت نہیں ہے, دانا پانی اناج میں برکت آ گئی ہے, رزق کی تنگی ختم ہو گئی ہے. میں آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت یہ بات تو نہیں سمجھ آئی مجھے کہ پردے کا تعلق یہ رزق سے کیا ہو گیا. ہمارے گھر میں جو بے برکتی ہے اس کا تعلق, جو بے برکتی ہوتی تھی اس کا تعلق گھر کے اندر پردہ لگانے سے کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا اور اس کی نگاہوں کی نحوست تمہارے گھر میں داخل ہو جاتی, اس وجہ سے بے برکتی آ گئی. تو گھر کے اندر سب نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں سب نمازی ہے, اس کے باوجود بے برکتی ہے. کیوں بے برکتی ہے؟ گھر میں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, سب اٹھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے گھر میں, اس کے باوجود بھی بے برکتی ہے. وجہ کیا تھی؟ تو بے نمازی جو ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں جو نحوست ہوتی ہے وہ نگاہیں اس پاک گھر کے اندر داخل ہو گئی, تو وہ گھر کے اندر بھی بے برکتی آ گئی. تو آپ بتائیے جس گھر میں خود بے نمازی ہو اس گھروں کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تنگ دستی کی پریشانی سناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے, تو بے روزگاری ہے, تو معاشی حالتیں خراب ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی تنگ دست ہے, کوئی پریشان ہے, ان کو یہ بیماری لگ گئی, ان کا کام نہیں بن رہا, وہ باہر جانے کے بعد بھی بے روزگار ہے. کیا آپ صاف ستھرے ہیں, آپ پاک ہیں؟ یہ تمام پہلے چیزوں کو دیکھ لیں. بعض جنے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی. پھر پوچھیں گے دیکھیں گے تو نمازوں میں ہی کمی ہے, ماہ رمضان کے روزوں کا ادب نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس کہاں سے برکت آئے گی؟ تو برکت اللہ کی طرف سے. آدمی مشقت کرے گا, محنت کرے گا, روٹی روزی کمائے گا, برکت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ تھوڑے سے رزق میں زیادہ سے زیادہ برکت دے دے.
تو یہ برکتیں اللہ کی طرف سے ملے گی، اور یہ اس کو ملے گی جو صاف ستھرا رہے گا اور اپنے گھروں کی حفاظت کرے گا۔ تو اپنے گھروں کی خواتین کو پاک صاف رہنے کا طریقہ سمجھائیں۔ عورتوں کا صاف ستھرا رہنا بھی ضروری ہے، جب وہ ناپاکی کی حالت سے پاک ہو جائیں تو اب دیر نہ کریں، غسل کر لیں، تبھی پاک ہوتے ہیں۔ وہی حالت میں پڑے رہیں گے تو حیض و نفاس کی حالت میں، جو ناپاکی کی حالت میں ہے، تو اس سے پاکی نہیں ہوتی ہے۔ بعض عورتیں جو انگلیوں پر پینٹ لگا لیتی ہیں، ناخنوں پر نیل پالش کرتی ہیں، تو نیل پالش کرنے کے بعد اب ان کا غسل نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ ناپاک رہتی ہے۔ وہ لال لال کلر کے، ڈارک کلر کے یہ ناخنوں کے اوپر پینٹ لگا لیتے ہیں، یہ لگا کر شادیوں کی دعوت میں جائیں گے تو وہاں پر دکھانے کے لیے کہ ہم یہ پینٹ لگائے ہوئے ہیں، تو عورتیں یہ لگا لیتی ہیں۔ اب جب یہ ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو یہ غسل اترتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جسم دھلنا ضروری ہے، سارے بدن سے جسم کا دھلنا ضروری ہے، جسم دھلتا ہی نہیں ہے، جسم کے ایک حصے پر پہلے سے پالش لگی ہوئی ہے، تو پانی ناخن کو نہیں دھوتا ہے، ناخن کے اوپر جو کلر لگا ہوا ہے اس کے اوپر سے بہہ جاتا ہے، تو جسم پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اب پاکی کہاں سے آئے گی؟ اب ایسے لوگ جو وضو کریں گے، وضو کہاں سے ہوگا؟ وضو میں بھی تو ہاتھ کا دھلنا فرض ہے، ہاتھ کا دھلنا فرض ہے، تو ہاتھوں کے اندر انگلیاں ہیں اور انگلیوں کے اندر ناخن ہے، تو ناخنوں کا دھلنا بھی فرض ہے۔ تو اپنے گھر کی خواتین کو منع کریں کہ یہ آپ نیل پالش لگائیں گی اور اس کے بعد پھر یہ نکالیں گی کیسا، کب نکالیں گی؟ اور پھر فجر کی نماز آ جائے گی، کیا دعوت میں جا کر آنے کے بعد آپ رات میں نکال لیں گی تو کیا پورا نکل جائے گا پھر، یا کچھ باقی رہے گا؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو یہ غور و فکر کی بات ہے۔ تو ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری پاکی اور طہارت کا کیا عالم ہے، اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔